शब बरात के मौके पर रहमतों और करम नवाजियों से अल्लाह की रहमतें पुकारती हैं। है कोई बख्शिश मांगने वाला? हम हाथ फैला के मालिक को अर्ज करेंगे, मालिक हम जो आए हुए हैं बख्शिश मांगने के लिए। आवाज आती हाल में मुस्तरज़िक, है कोई रिज्क मांगने वाला? हम झोलियां फैला के अर्ज करने वाले, मालिक हम इसीलिए यहां आए बैठे हैं। उसकी रहमतें आवाज देती हैं, है कोई मुसीबत में फंसा हुआ, मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं। तो हम सब झोलियां फैला के अर्ज करने वाले हैं, मालिक तेरे रसूल की सारी उम्मत मुसीबत में फंसी हुई है, पूरी उम्मत जो है वो अजियतों के अंदर मुब्तला है। हम तेरी रहमत में मुल्तजी बन के, सवाली बन के उम्मत का सवाल लिए आज की शब रहमत में हाजिर हैं। आज तकदीरें लिखी जाएंगी, आज फैसले होंगे। मेरे मालिक हम तेरी बारगाह से अर्ज करते इस उम्मत के लिए बेहतरी का फैसला लिख दे। इनकी खताएं, इनकी गलतियां और इनके गुनाह जो हैं उसका तो नतीजा यही है कि ये और जिल्लत और पसमानदगी के अंदर धकेले जाएं। लेकिन मालिक हम तेरे बंदे तेरे हुजूर अपने गुनाहों और अपने ऐबों को लेकर के, काले दिल और काले मुंह लेकर तेरी चौखट पे हाजिर हैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए। मेरे मालिक हम सब की खताएं माफ़ कर दे, हम सब से दरगुजर फरमा और हम सब के बातन को सुथराइयाँ दे दे, हमारे अंदर को पाकीज़गियाँ दे दे। बहुत वक्त मैंने और आपने साहिब गुजार लिया, तेज़ी के साथ ज़िंदगी बीत रही है। मैं अगर अपने आप को देखूं तो मेरी ज़िंदगी कितनी बहारें काट चुकी है। अगर आप अपने आप को देखें, कोई 60 साल, को 20 साल, को 25 साल, को 20 साल, ज़िंदगी तेज़ी के साथ गुजर रही है। बंदा जब सोचता है कि मैं 40 साल का हो गया हूँ तो आगे मेरी ज़िंदगी के अगर 30 साल भी हैं तो 30 साल तो काफ़ी हैं, लेकिन वो पीछे अगर पलट के देखे तो 40 साल यूं गुजर गए जिस तरह चुटकी बजाई जाती है। जब चुटकी बजाने के वक्त में 40 साल गुजर गए महसूस होते हैं, तो जो बाकी 30 साल अगर हुए भी, वो तो गुमान है मेरा, वो तो गुमान है आपका, हमें तो एक सांस का भी नहीं पता। पूछा गया जिंदगी और मौत के बारे में क्या ख्याल है? कहा फजर पड़ी है, पता नहीं जोहर पढ़ सकेंगे या कि नहीं। कहा इतनी लंबी उम्मीदें लगाए बैठे हो, कहा जोहर पड़ी है, पता नहीं असर पढ़ने का मौका नसीब होता है कि नहीं। कहा यह भी तूले अमल है। एक बोला असर पड़ी है, पता नहीं मगरिब पढ़ सकेंगे या कि नहीं। किसी ने कहा एक रकत पड़ी है, पता नहीं दूसरी रकत भी पढ़ना नसीब होती है या नहीं। कहा ये सब तुम्हारे मुंहों की बातें हैं। मैं तो कहता हूं एक तरफ सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम भी फेर सकेंगे या कि नहीं। क्या मौत इतनी करीब नहीं है? हमने अपनी आंखों के सामने लोगों को जुदा होते यूं नहीं देखा है। हम कहते हैं इसको, इसकी खबर सुना रहे हो मौत की, ये तो मैंने अभी सब्जी वाली दुकान पे देखा था। लेकिन जब मौत आती है तो एक लम्हे का तकद्दुम और एक लम्हे का ताखुर नहीं होता। तो साहिब आइए अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की राहों पे डालें। आज वक्त है, आज मौका है, आज तौबा का दरवाजा खुला है, कल सब कुछ नहीं होगा। सूरज मगरब से तुलू होने वाला है, गरगराए मौत के बाद तौबा का दरवाजा फर्द के लिए बंद हो जाता है और सूरज के गुरूबे आफताब के बाद दोबारा तुलू होने के बाद से मुस्तकिल तौबा का दरवाजा बंद होगा। लेकिन आज ना तौबा का दरवाजा बंद हुआ है, ना फर्द के लिए ना बहसियत इज्तिमाई। आज उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। आज उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। आज वक्त है, वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। जमीन वत्तर में हो तो बीज डाल दें तो सब्जा उगाता है, जब जमीन वत्तर से निकल गई तो फिर बीज डालने से भी कोई फायदा नहीं होता। आज जिंदगी की जमीन वत्तर में है, आज तौबा का बीज डाल दें, तुख में अमल डाल लें तो कल कटाई के मौसम में फसल काट लेंगे। आज मौका है, कल नहीं होंगे। कल के पछतावे से बेहतर है आज पछता लिया। आज वक्त है, आज फुर्सत है। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था। एक आदमी ने गुजरते हुए रोक के कहा क्या माजरा है, किसी ने मारा है, तंग किया है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई माजरा ऐसा नहीं हुआ। तो क्यों रो रहे हो? कहा बस इन लोगों के रवैये पे रोना आ गया। क्या मतलब? कहा गुजर रहा था, दुनिया में खोए हुए इन लोगों को देखा, मेरे दिल में रहम जागा, मैंने सोचा इन बंदों की रब की सुलह ना करवा दूं। तो कहा फिर क्या बना? कहा मैंने उससे बात की, आवाज आई, ले आ मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह मिटा डालूंगा। सारी जिंदगी के गुनाहों की कीमत सिर्फ एक आंसू। कितना करीम रब है। तो मैं बड़ा खुश हुआ,
تو میں نے ان سے کہا کام بن گیا بھائی. کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا ڈالوں گا، آ جاؤ میری چوکھٹ پہ. یہ کہنے لگے جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا اور دنیا داری کیا ہوتی ہے، کہیں سے منہ اٹھا کے آ جاتے ہو. کہا وہ تو معاف کرنے پر آمادہ ہے، یہ معافی مانگنے پہ آمادہ نہیں ہے. تو کام بن گیا تھا لیکن ان لوگوں نے کام خراب کر دیا. تو مجھے ان کے رویے پہ، ان کے طرز زندگی پہ اور ان کے اس جواب پہ افسوس ہوا اور میرے آنسو نکل گئے. اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو دیکھا وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے. تو پھر رو کیا؟ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی کل والی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار سے گزرا، لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرے دل میں ترس جاگا، میرا خیال آیا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں. تو میں نے اس سے بات کی، وہ تو مان گیا، بندے ہی نہیں مانے. مجھے بڑا افسوس ہوا. خیر آج مایوس ہو کے ادھر پلٹ آیا اور آج خیال یہ ہوا ان قبرستان والوں اور رب کی نہ صلح کروا دوں. تو بڑی دلچسپی سے بولا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا، کل وہ مانتا تھا وہ بندے نہیں مانے، اور آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا. صاحب آج اس کی رحمتیں قریب ہیں اور آج وہ مان رہا ہے. وہ کہتا آجو ایک آنسو لے کے آجو، تمہارے دامن میں ندامت ہونی چاہیے. تمہارے کتنے گناہ ہیں؟ تمہارے پہاڑوں سے زیادہ گناہ ہیں، آسمانوں سے زیادہ گناہ ہیں، سمندر کی جھاگ سے زیادہ گناہ ہیں، تمہارے زمینوں سے زیادہ گناہ ہیں. زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ بھر دی جائے اس سے زیادہ گناہ ہیں. لیکن ایک آنسو لے کے آؤ، ندامت لے کے آؤ، تمہارے پچھلے گناہ نہ صرف معاف کروں گا بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. آج وہ مان رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر ہم مانیں اور وہ نہ مانیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن پھر وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش کاش میں نے یہ زندگی، دنیا کی زندگی آخرت کے لیے آگے بھیجی ہوتی. یہ تھی کتنی. آج تو ہم کہتے ہیں 70 سال جئیں گے، 60 سال جئیں گے، 100 سال جئیں گے. حشر کے دن بندے سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا عرصہ رہ کے آیا؟ وہ کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ. یا کہے گا ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں، دوسرے سے باہر نکل آیا ہوں، اتنا ہی عرصہ جیا ہوں. کہا جائے گا تو 60 سال گزار کے آیا ہے، تو 70 سال گزار کے آیا ہے. یہ 60 سال، یہ 70 سال کچھ بھی نہیں لگے گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دن قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا. حشر کا ایک دن 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن قرآن کہتا ہے. پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. حضرت یحییٰ کے ہاتھ میں چھری دی جائے گی اور موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا مینڈے کی شکل میں لا کے. موت کو بھی موت آ گئی. پھر نہ ختم ہونے والی زندگی. جہنمیوں کو جہنم میں ایک ہی موہوم سی امید ہوگی، کہیں موت آ جائے جان چھوٹ جائے. اس امید پہ وہ کبھی سرشار ہو جائیں گے کہ کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹے. اور جنتیوں کے دل میں ایک ہی کھٹکا ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے. پھر لمبی لمبی گردنیں نکال کر کے وہ جنت سے اور جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے جب موت کو ذبح کیا جا رہا ہوگا. اور روایت میں آتا ہے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو جہنمی اس جو ہے وہ دکھ سے مر جاتے کہ اب موت کو بھی موت آ گئی اور موت ہی نہیں ہے. اور جہنمی اور جنتی بھی اس خوشی سے مر جاتے کہ اب تو موت کو موت نہیں اور ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے. اتنی مسرت انہیں ہوتی. تو پھر وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہ جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو پھر بھی ختم ہو جانے والی ہے. لیکن ہوگی کتنی؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، کتنی زندگی ہے. اور وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہے. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم اس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مرشد نے کیا خوب بات کی. حضرت شیخ ختلی فرماتے ہیں الدنیا یوم ولنا فیہا صوم. دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے کاٹ رہے ہیں. دنیا ایک دن سمجھیے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. جو سارا دن کھاتے پیتے گزارتا ہے دن اس کا بھی گزر جاتا ہے، اور جو سارا دن روزہ رکھتا ہے دن اس کا بھی گزرتا ہے. لیکن شام کو جب انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں
اور روزہ کھلنے کی جو سرشاری ہوتی ہے وہ اسے ہی ہوتی ہے جس نے روزہ رکھ کے دن گزارا ہے۔ زندگی سب کی گزر جانی ہے، لیکن خوش نصیب وہ شخص ہے جس کی زندگی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزری۔ اس لیے صاحب کہیں دھوکے میں نہ رہنا، کہیں نہ سمجھنا کہ یہ سب کچھ ہے، اچھی زندگی گزارو۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کی جو ہے وہ خوشیوں سے دست بردار ہو جاؤ۔ حضور نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو سخت کمزور تھا، بلکہ روایت میں چوزے کی طرح کمزور، فرمایا تو نے کوئی اللہ سے دعا کی ہے؟ کہا جی میں نے اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی ہے؟ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ جو آخرت کے دکھ ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں، تو مجھے بہت ساری مصیبتیں، آلام، تکلیفیں، بیماریاں آ رہی ہیں، شاید میری دعا قبول ہو گئی۔ میں نے یہ چاہا تھا آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائے، میں دنیا میں بھگت لوں سب کچھ، تو یہ میری دعا شاید قبول ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ میری حالت ہے۔ تو حضور نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا، بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ مجھے یہاں بھی بہتر رکھ وہاں بھی بہتر رکھ۔ مومن دونوں جہاں میں اچھی زندگی گزارے، لیکن اللہ کے حکموں کو توڑنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کی نافرمانی کرنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کے احکام سے روح گردانی کرنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کی منع کردہ چیزوں میں پڑنا اچھی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا، جن سے ہمیں روکا ہے، ہمیں اس سے رکنا چاہیے۔ صاحب ڈاکٹر منع کر دے کہ چینی نہیں لینی ہے، آپ کا جتنا بھی جی چاہ رہا ہو، آپ کہتے ہیں یار وہ ڈاکٹر ہے، اس کو میرے بدن کا زیادہ پتہ ہے، اس لیے میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چائے تو میں پھیکی ہی پیوں گا۔ یار سارے میٹھی پی رہے ہیں، کچھ نہیں ذرا بگڑتا، وہ کہتا ہے نہیں مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے۔ یار جو جسم کو جانتا ہے اس نے کہا ہے، تو چینی سے رک گیا ہے، اور جس نے جسم بنایا ہے وہ اگر تجھے کسی کام سے روک دے تو کیوں رکتا نہیں ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر، زندگی خیر کی ہوگی، زندگی برکت کی ہوگی، زندگی رحمت کی ہوگی، زندگی راحت کی ہوگی، اور انوار و رحمت اتریں گے۔ آج کی شب یقیناً اللہ کی رحمتیں، اس کی کرم نوازیاں ہماری روحوں میں جذب ہو رہی ہیں، مجھے اس بات کی مسرت ہے۔